دیوار ڈرامہ کے پچھلی ایپیسوڈ میں یہ ہوا تھا کہ احمد اور رافی کے درمیان نازو غلط فہمی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف احمد ماریا کی وجہ سے کافی پریشان ہوتا ہے۔ اس کی شادی رک جاتی ہے، اس کے شوہر فوت ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پرانے سارے خیالات ویسے ہی واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو نازو ہوتی ہے وہ ماریا کو پاگل قرار دینے کے لیے ہر حد تک جاتی ہے، کیونکہ پہلے بھی اس نے اس کو غصہ دلایا تھا اور اس نے چائے اس کے منہ پہ گرا دی تھی، تو سب نے اس کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ نفسیاتی ہو گئی ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ جس کے بعد نازو کے لیے یہ بہت آسان ہو جاتا ہے اس کو گھر سے نکالنے کے لیے، تاکہ وہ اس کو پاگل کہہ کے اس کو گھر سے نکلوا دے۔ اور یہاں پر جو حمزہ ہوتا ہے وہ سعدیہ سے کہتا ہے کہ تم اس کی کوئی اپوائنٹمنٹ لو ڈاکٹر سے، اس کو چیک اپ کرواؤ تاکہ اس کا علاج ہو سکے، اس طرح سے تو اس کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اور یہاں پر نازو آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ ماریا کپڑے دھو رہی ہوتی ہے، تو چلو میں اس کو یہاں پر کوئی نہ کوئی اس پہ الزام لگاتی ہوں اس کو پاگل قرار دینے کے لیے، اور الٹا اسی کے ساتھ اسی کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ وہاں پہ گر جاتی ہے اور اس کے بچے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اور وہ کافی چلانا شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہیں پہ رانی آتی ہے، اور رانی آ کے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ شاید ماریا نے اس کو جان بوجھ کے گرایا ہے، یا شاید اس کے ساتھ اس طرح سے ماریا نے کی ہے۔ وہاں پر احمد اور رانی اس کو لے کے ہاسپٹل آ جاتے ہیں، اور وہ پھر وہاں پہ شارق کو فون کرتا ہے، اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھابھی تو ٹھیک ہے لیکن جو آپ کا بچہ ہے وہ نہیں بچ سکا، جس کے بعد شارق کافی روتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر رانی گھر آ جاتی ہے، اور نازو کی ماں اس سے ملنے کے لیے آتی ہے، لیکن اس کو کہیں نہیں مل رہی ہوتی۔ اس کو لگتا ہے کہ شاید وہ فہد سے ملنے گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ رانی سے پوچھتی ہے کہ نازو کہاں پہ ہے، تو وہ کہتی ہے کہ بھابھی ہاسپٹل ہے، تو وہ اس کو کہتی ہے کہ وہ ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہے، ابھی کچھ دن پہلے تو وہ میرے ساتھ چیک اپ کروا کے آئی ہے۔ تو وہ اس کو کہتی ہے کہ وہ گر گئی تھی، اور اس طرح سے ماریا ادھر تھی، اور سب کا شک ماریا پہ جا رہا ہے کہ شاید ماریا نے اس کو گرایا۔ تو وہ ماریا سے وہاں لڑنے کے لیے پہنچ جاتی ہے، اور اتنی دیر میں احمد جو ہے وہ سعدیہ کو سارا فون کر کے بتا دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ آپ ماریا کے پاس فٹافٹ پہنچ جائیں، وہ کافی ڈر گئی ہے۔ لیکن نازو کی ماں وہاں پر جا کے کافی وویلا کرتی ہے، لیکن جو سعدیہ ہوتی ہے وہ وہاں سے اس کو جانے کا بول دیتی ہے، اور ماریا کو سمجھانے لگ جاتی ہے، اس کے گلے لگ کے کافی روتے ہیں۔ اور دوسری طرف شارق جو ہے وہ نازو کو تسلی دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس طرح سے ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا، لیکن نازو اس کو کہتی ہے کہ نہیں، اس نے جان بوجھ کے وہاں پہ پانی گرایا تھا مجھے گرانے کے لیے، تاکہ میرے بچے کو نقصان پہنچے۔ اور پھر یہاں پہ دونوں بھائیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ وہ ماریا کو گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، شارق اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گھر سے باہر نکال دے گا، اور وہیں پہ آفی اور اس کے باپ اور احمد بھی آ جائیں گے، اور سعدیہ بھی ہوگی، لیکن سعدیہ اس کو کہتی ہے کہ شارق یہ تم کیا کر رہے ہو، اپنی ہی بہن کو تم گھر سے نکال رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اب اس گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہے، اس کو پاگل خانے چھوڑیں کیونکہ یہ پاگل ہو چکی ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے دونوں بھائیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ آفی احمد کو شارق سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ تاکہ دونوں کے درمیان لڑائی نہ ہو، لیکن اس کا باپ روک دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ گھر جا کے فہد سے ان دونوں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ دونوں بھائیوں کی تو آپس میں ہی نہیں بنتی، اور وہ اتنے جاہل اور بیوقوف ہوں گے میں نے آج تک نہیں سوچا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آفی اس طرح کے ماحول میں کس طرح رہے گی، تو میرا تو دل ہے کہ وہاں سے اس کی طلاق کروا کے تم سے شادی کروا دوں۔